بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کی جو کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ان کے ایک دوڑنے والے پتھر کے معجزے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں پڑا رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس کا پہلا معجزہ یا اس کی پہلی کہانی میں آج آپ کو سناؤں گی۔ اس پتھر کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کا یہ عام تھا کہ وہ بالکل ننگی حالت میں یعنی کہ برہنہ حالت میں ہو کر مجمع میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ عام انسانوں سے الگ تھے اور وہ ایسے ماحول میں پڑے بڑے نہیں تھے، اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ اس لیے بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر وہ سخت نالاں اور انتہائی بیزار رہتے تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں تہمت باندھ کر غسل فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی بغیر کپڑوں کے غسل نہیں فرماتے ہیں تو ظالموں نے آپ پر تہمت لگا دیا اور آپ کہا کہ آپ کے بیرونی جسم کے جو بیرونی حصہ ہے اس میں کوئی داغ ہے، کوئی بیماری ہے، یوں کیسے داغ چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی حالت میں نہیں نہاتے۔ ان ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان کیا اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ بازار میں ان کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور وہ ہر وقت جو تھے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر جو تھے بہت زیادہ افسردہ رہتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں آسان کیا۔ ہوا ایک دن یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں ایک چشمے کے قریب جو تھے وہ نہا رہے تھے اور یہ دیکھا کہ وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، تو آپ نے تمام کپڑوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا، ایک پتھر پہ رکھ دیا اور بالکل جو تھا وہ بغیر کپڑوں کے غسل کرنے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ اپنے لباس پہننے کے لیے اس پتھر کے پاس پہنچے، میرا مطلب اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے گئے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ جو پتھر جس پہ آپ نے کپڑے رکھے تھے وہ دوڑے چلا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فوراً آواز دی۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی انسان ہے جو کہ ان کے پتھر جو ان کے کپڑے جو ہے لیے دوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے پیچھے دوڑنے لگے اور اس کو آوازیں دینے لگے، اے پتھر میرے کپڑے۔ پہلے وہ انسان سمجھے، اسے آوازیں دینے لگے، اس کے بعد انہیں سمجھے کہ یہ تو کوئی پتھر ہے اور پھر اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے۔ یہ پتھر برابر دوڑتا رہا اور جب شہر کی سب سے بڑی سڑکوں سے ہوتا ہوا، کوچے بازاروں میں سے ہوتا ہوا پہنچ گیا، جہاں اور آپ بھی اس کے پیچھے جو تھے ننگے بدن جو تھے وہ دوڑتے رہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کے جسم پہ کہیں بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ اس طرح سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی زبان سے جو ہر لفظ نکلا تھا وہ غلط تھا، جھوٹا تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے یوں آسان کیا اور یہ جو پتھر تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس چیز کی گواہی دی کہ وہ بالکل بے داغ ہے، اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے جسم پہ کوئی داغ ہے، کوئی بیمار ہے، وہ اس طرح سے اس پتھر نے اس چیز کی شہادت دی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور کل